السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وتبارک وسلم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پچھلے باب میں دوستو میں نے نماز کے بارے میں تو ذکر چل رہا ہے، یہ فضائل نماز۔ تو پچھلی ویڈیو میں جب آپ نے سنا تو اس کا ذکر یہاں پہ میں نے ختم کر دیا تھا یہ بول کے کہ جس جگہ وہ ظالم مر کر آگ کے شعلے جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا، اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو، کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ میں امن یجیب المضطر امن یجیب المضطر کا غلام ہوں، اب تم مامون ہو جاؤ، چاہے جاؤ۔ یہ کہہ کر چلا گیا، مامون ہو جاؤ، جہاں چاہے وہاں چلے جاؤ، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تو اس بات سے یہ حاصل ہوا کہ در حقیقت جو نماز ہوتی ہے ایسی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے مصائب سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے، اور سکون قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت کے جانے اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دیا جائے تو میں 2 رکعت ہی کو اختیار کروں گا، اس لیے کہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے واسطے ہے اور 2 رکعت نماز میرے مالک کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے وافر حصہ اس کو ملا ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو جس پر صبر کر کے عمر گزار دے، اللہ کی عبادات اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جاوے، نہ معراج زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھر میں نماز کثرت سے پڑھا کرو، گھر کی خیر و برکت میں اضافہ ہوگا۔ یعنی کہ اپنی نمازوں کو جب پڑھو، جیسے نفل ہوتی ہے، صلاۃ توبہ ہوتی ہے، صلاۃ تسبیح ہوتی ہے، جو نفل نمازیں ہیں یا سنتیں ہیں وہ گھر میں پڑھ کر مسجد میں جا کر فرض ادا کر لے۔ تو یہاں کہنے والی بات یہ ہے کہ حدیث میں ہر جگہ آیا ہے، اور بتاتے بھی ہیں علماء کرام کہ حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھر میں نماز کثرت سے پڑھا کرو، اپنے گھر میں بھی نماز کثرت سے پڑھنی چاہیے، گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا، نماز پڑھنے سے بھی گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اور ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے، میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالی شانو اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں، اور وہ گناہ جن کے اس کے ہاتھوں نے کیا ہو، اور وہ گناہ جس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں، اور وہ گناہ جن کو اس نے آنکھوں سے کیا ہو، وہ گناہ جو دل میں پیدا ہوئے ہوں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کس ذریعے سے؟ نماز پڑھنے کے ذریعے سے۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے۔ فائدہ یہ ہوا اس حدیث سے کہ یہ مضمون بھی کئی صحابہ سے نقل کیا گیا ہے، کہ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا وہی حضرت عمر بن ابسہ وغیرہ حضرات سے مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد روایات میں ذکر کیا گیا ہے، اور جو حضرات اہل کشف ہوتے ہیں ان کو گناہوں کا زائل ہو جانا محسوس بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی
گرتے ہوئے یہ محسوس فرمانے لگے کہ کون سا گناہ اس میں دھل رہا ہے۔ جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا ایک قصہ مشہور ہے، جب وہ وضو کرتے تھے نا، وضو، تو وضو کا پانی گرتے ہوئے ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ کون سا گناہ دھل رہا ہے، اتنے بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو اس بات سے مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھمنڈ پر کہ نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں پر جرات نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی نماز اور عبادات جیسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ہم لوگوں کی نماز اور عبادات جیسی ہوتی ہے، ان کو اگر حق تعالیٰ جل شانو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لے تو ان کا لطف و احسان وہ انعام ہے، ورنہ ہماری عبادتوں کی حقیقت ہے ہمیں خوب معلوم ہے۔ اگرچہ نماز کا یہ اثر ضروری ہے کہ اس سے گناہ ہے، ورنہ ہماری عبادتوں کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے، اگرچہ نماز کا یہ اثر ضروری ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر ہماری نماز بھی اس قابل ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس وجہ سے گناہ کرنا میرا مالک کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، انتہائی بے غیرتی ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ کوئی شخص یوں کہے کہ اپنے ان بیٹوں سے جو فلاں کام کرے درگزر کرتا ہوں، تو وہ نالائق بیٹے اس وجہ سے کہ باپ نے درگزر کرنے کو کہہ دیا ہے، جان جان کر اس کی نافرمانی کریں گے، جان بوجھ کر نافرمانی کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ کے دو صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا، ان شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت اونچا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عرض کیا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت اونچا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عرض کیا یا کسی اور نے عرض کیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا وہ ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہو گئی، ایک رمضان المبارک کے پورے روزے بھی ان کے زیادہ ہوئے، اور 6000 اور اتنی رکھتے نماز کی 1 سال میں ان کی بڑھ گئی۔ فائدہ، اس حدیث کا فائدہ یہ ہے کہ اگر 1 سال کے تمام مہینے 29 دن کے لگائے جائیں اور صرف فرض اور وتر کی 20 رکعتیں شمار کی جائیں، تب بھی 6960 رکعتیں ہوتی ہیں، اور جتنے مہینے 30 دن کے ہوں گے 20 رکعتوں کا اضافہ ہوتا رہے گا، اور سنتیں اور نوافل بھی شمار کیے جائیں تو کیا ہی پوچھنا۔ ابن ماجہ میں یہ قصہ اور بھی مفصل آیا ہے، اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خواب دیکھنے والے ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ساتھ آئے اور اکٹھے ہی مسلمان ہوئے۔ ایک صاحب بہت زیادہ مستعد اور ہمت والے تھے، وہ ایک لڑائی میں شہید ہو گئے، اور دوسرے صاحب کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازوں پر کھڑا ہوں اور وہ دونوں صاحب بھی وہاں ہیں۔ اندر سے ایک شخص آئے اور ان صاحب کو جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا اندر جانے کی اجازت ہو گئی، جن کا 1 سال بعد ان کا انتقال ہوا تھا، جو شہید ہو گئے تھے، ان کے بعد میں جو انتقال ہوا تھا 1 سال بعد، تو ان کو اندر جانے کی اجازت مل گئی، اور جو صاحب شہید ہوئے تھے وہ کھڑے رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اندر سے ایک شخص آئے اور ان شہید کو بھی اجازت ہو گئی، اور مجھ سے یہ کہا کہ تمہارا ابھی وقت نہیں آیا، تم واپس چلے جاؤ۔ میں نے صبح کو لوگوں سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، سب کو اس پر تعجب ہوا کہ ان شہید کو بعد میں کیوں اجازت ہوئی، ان کو تو پہلے ہونی چاہیے تھی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ شہید بھی ہوئے اور بہت زیادہ مستعد اور ہمت والے بھی تھے، اور جنت میں یہ دوسرے صاحب پہلے داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا انہوں نے 1 سال عبادت زیادہ نہیں کی؟ عرض کیا بے شک کی۔ ارشاد فرمایا کیا انہوں نے پورے ایک رمضان کے روزے ان سے زیادہ نہیں رکھے؟ عرض کیا گیا بے شک رکھے۔ ارشاد فرمایا انہوں نے اتنے سجدے 1 سال کی نمازوں کے زیادہ نہیں کیے؟ عرض کیا گیا بے شک کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، واقعات تو بہت بڑے بڑے ہیں فضائل نماز میں، انشاءاللہ آگے بھی آپ کو میں فضائل نماز کے بارے میں کرتا رہوں گا ذکر انشاءاللہ۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پسند آئے تو کمنٹ کر کے بتائیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔